السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ذی قعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے بعد جو عربی مہینہ آنے والا ہے ذی الحجہ کا، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو اہم عبادت ہمیں عطا فرمائی ہے، ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی۔ چونکہ چند دن بچے ہیں اس مہینے کو پورا ہونے میں، اس کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے اور جس کے اندر بہت سی ایسی خاص عبادتیں ہیں جو صرف ان ایام کے ساتھ خاص ہے۔ ان عبادات کو ان ایام کے علاوہ کسی اور دوسرے دنوں میں یا کسی اور دوسرے مہینے میں ہم ادا نہیں کر سکتے، یا اگر ہم ادا کریں گے تو وہ عبادت نہیں سمجھی جائے گی۔ تو چونکہ ایام حج چل رہے ہیں اور ایام قربانی چل رہے ہیں، تو اسی کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے اور حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہے، اور عورتوں پر حج کب فرض ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جو ہماری ویڈیو ہوگی وہ قربانی کے حوالے سے ہوگی کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کا نصاب کیا ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے وہ ساری باتیں رکھوں کہ کن لوگوں پر حج فرض ہے، عورتوں پر اگر حج فرض ہے تو وہ کس طرح ادا کرے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، جو اتنا صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ یہاں سے مکہ اور مدینے کا سفر کر سکتا ہے، یعنی کہ اپنے گھر کے تمام اخراجات کو الگ رکھ کر اور اس کی جو ضرورت اصلیہ ہے یعنی گھر کے جو اخراجات ہیں ان کو الگ رکھ کر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے سارے فرائض اور سارے ارکان کو ادا کر سکتا ہے، اور اس کا جو آنے جانے کا کرایہ ہے وہ ساری چیزیں اس میں پوری ہو سکتی ہے، اور جتنے دن وہ وہاں رہے گا اتنے دن کا خرچہ گھر والوں کا وہ رکھ کر جا سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب وہ حج کرنے میں بالکل بھی دیری نہ کرے، اس لیے کہ جس طرح حج کرنے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اسی طرح اگر کسی پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، سال کو آگے پیچھے کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج کے ارکان کو صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے، اس میں کوئی فسق و فجور نہیں کرتا، کوئی لایانی باتیں نہیں کرتا، جن چیزوں سے حج کے دوران منع کیا گیا ہے ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، تو وہ ایسا گھر پر لوٹتا ہے گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی کہ اللہ اس کے تمام گناہوں کو پاک و صاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو حج کرنے والے کی فضیلت ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر حج فرض ہو گیا ہے، عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میں اپنے والدین کو حج کرا دوں، پہلے اپنے باپ کو حج کرا دوں، پہلے اپنی ماں کو حج کرا دوں، اس کے بعد میں حج کروں گا۔ تو یاد رکھیں کہ اگر حج آپ کے اوپر فرض ہے تو پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ پہلے اس فریضے کو ادا کریں۔ آپ پہلے حج کر لیں، اس کے بعد اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اللہ نے آپ کو اگر وسائل دیے ہیں تو آپ اپنے والدین کو حج کرائیں، لیکن اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری نہیں کہ آپ پہلے اپنے والدین کو حج کرائیں۔ اگر آپ نے والدین کو حج کرا دیا اور آپ نے خود حج نہیں کیا تو کل آپ کی قیامت کے دن پکڑ ہو سکتی ہے کہ آپ پر حج فرض ہونے کے باوجود بھی آپ نے حج کیوں نہیں کیا۔ تو جس پر حج فرض ہے سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے حج کرے، اس کے بعد اللہ نے اگر اس کو پیسوں سے نوازا ہے تو اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، اپنی فیملی میں سے جس کو چاہے حج کرائے۔ تو سب سے پہلے جس پر حج فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فریضے کو پورا کرے۔
اور اگر کوئی ٹال مٹول کر رہا ہے کہ پہلے اپنی بہن کی شادی کر لے، پہلے اپنے بھائی کی شادی کروا لے، یا اپنی بچی کی شادی کروا لے، یا گھر کے جو کام کاج ہے، گھر بنوانا ہے، گھر خریدنا ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد انشاءاللہ جب ساری چیزیں پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہم حج کے سفر پر نکلیں گے، تو یہ انسان کی بھول ہے۔ اس لیے کہ انسان پر جس سال حج فرض ہوا ہے اس کو اسی سال کر لینا چاہیے۔ اگر ٹال مٹول کیا اور خدا نخواستہ آئندہ سال اس کے پاس پیسہ نہیں رہا یا موقع نہیں رہا، وہ حج نہیں کر سکا، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے اور آپ نے فرمایا جس شخص پر حج فرض ہو گیا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر، اس سے ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ کتنی سخت وعید آپ نے فرمائی ہے کہ حج فرض ہونے کے باوجود بھی اگر ہم حج نہ کریں۔ تو یہ حج کرنے والوں کے بارے میں اور حج نہ کرنے والے کے بارے میں دو حدیث تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اسی طرح حج جو ہے وہ زندگی میں ایک ہی دفعہ فرض کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کے سفر پر جا سکتا ہے، اور دوسری طرف اپنے گھر والوں کے لیے وہ ساری چیزیں مہیا کر سکتا ہے کہ جو ان کے اخراجات کی چیز ہے۔ ایسے شخص پر زندگی میں ایک ہی دفعہ حج فرض ہے، اس نے ایک دفعہ حج کر لیا، اب اس کے اوپر سے یہ فریضہ ساقط ہو گیا، اب اس کو ہر سال حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر اللہ نے مالی حیثیت دی ہے، اللہ نے اتنا نوازا ہے تو وہ ہر سال حج کر سکتا ہے، لیکن اس پر سے یہ فریضہ ساقط ہو چکا ہے، اب اس کو ہر سال حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے عورت کا مسئلہ کہ عورت پر حج کب فرض ہوتا ہے۔ تو یاد رکھے عورت پر حج فرض ہونے کا بھی وہی نصاب ہے جو مرد کا ہے، کہ اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کے سفر پر جا سکے اور پیچھے اپنے گھر والوں کے لیے اتنے پیسے چھوڑ سکے کہ جتنے دن وہ نہ رہے ان کے اخراجات پورے ہو سکے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھے کہ جس عورت پر حج فرض ہے اس کے ساتھ جب تک کوئی محرم موجود نہ ہو، اس کے ساتھ سفر کرنے والا، وہ حج کے سفر پر نہیں جا سکتی، اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے، وہ نامحرم کے ساتھ سفر پر نکل جاتی ہے، تو یاد رکھے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ نامحرم کے ساتھ سفر کرنا حدیث میں منع کیا گیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کوئی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ سفر کرے۔ اب اتنی اہم عبادت کے لیے وہ کسی نامحرم کے ساتھ سفر کر کے حج کرنے جا رہی ہے، تو اس کا حج قبول ہوگا یا نہ ہوگا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اتنی اہم عبادت کے لیے ایک نامحرم کے ساتھ سفر کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے ہمیں اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اس لیے اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ حج پر جاتے ہیں، ساتھ میں کوئی ہوتا نہیں ہے تو نامحرم کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے عورتیں خاص طور پر اس مسئلے کو ذہن میں رکھیں کہ حج ان پر اس وقت تک فرض نہیں ہوگا جب تک ان کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو ان کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔ تو ناظرین گرامی، یہ حج کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پیش کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح کے دینی مسائل آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔